بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈی سی انورٹر ڈیکن کمپنی کا، جو ڈیکن کا ہے اس کے جو آنے والے فالٹ ہیں اور ان کا کوڈ جو آتا ہے ایرر کوڈ، ان کو حل کرنے کا طریقہ۔ آج کچھ کوڈ ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کو دیکھ کے آپ آسانی سے اپنے جو ہے اے سی میں آنے والے کوڈ کو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آ رہا ہے جی ہمارے پاس A1 کا آتا ہے۔ A1 کا جو ایرر آتا ہے یہ انڈور پی سی بی کا آتا ہے۔ انڈور کی جو پی سی ہے وہ فالٹی ہو، خراب ہو، اس میں کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ اس کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ پی سی بی کو ریپیئر کروائیں، چیک کروا کے میکینک سے، تو اس کو ریپیئر کر کے دوبارہ لگا دیں۔ اس کے بعد A6 کا جو ہے وہ فالٹ آتا ہے، کوڈ آتا ہے۔ انڈور فین موٹر اوور لوڈ ہو جاتی ہے، اوور ہیٹ ہو جاتی ہے یا جام ہو جاتی ہے، موٹر یعنی خراب ہو جاتی ہے، انڈور فین موٹر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ الارم اس کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس کے لیے موٹر کو چیک کرنا ہے کہ موٹر میں کیا فالٹ ہے، آیا موٹر چل نہیں رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلور کے اوپر اتنی مٹی آ جاتی ہے اور وہ پھنس جاتی ہے، یعنی کہ وہ چلنے سے بند ہو جاتی ہے، جام ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ فالٹ آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد A7 کا جو فالٹ ہے سوئنگ موٹر کا ہے۔ فلیپر جو گھوم رہے ہوتے ہیں ہوا کو، آپ کے جو اے سی کے سامنے جو فلیپر لگا ہوتا ہے اس کی جو سوئنگ کرنے والی جو موٹر ہوتی ہے وہ خراب ہو گئی ہے، جام ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے رک گئی ہے تو اس کا فالٹ آئے گا، تو A7 کا آئے گا۔ A3 والا اس کے بعد آتا ہے C3 انڈور جو ڈرین ہے، یعنی کہ یہ کیسٹ ٹائپ اے سی میں آتا ہے۔ کیسٹ ٹائپ جو اے سی ہوتی ہے نا، اس کے اندر ڈرین کے اندر ڈرین پمپ چھوٹا سا لگا ہوتا ہے، تو وہ ڈرین پمپ خراب ہو گیا ہے، جام ہو گیا ہے یا کوئی کچرا آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بند ہو گئی ہے، ڈرین آگے پانی نہیں جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کیسٹ ٹائپ اے سی میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ آپ کا C3 کا جو ہے الارم یہ دے گا، ایرر کوڈ دے گا۔ اچھا، اس کے بعد C4 کا الارم ہے یہ انڈور کوائل سینسر۔ یہ انڈور کوائل سینسر ہے جو اندر انڈور کے اندر لگا ہوتا ہے، کوائل سینسر سا بنا ہوتا ہے۔ یہ اکثر لوز ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی جیک نکل جاتا ہے یا پائپ کے ساتھ جدھر لگا ہوتا ہے وہاں سے جو ہے نا یہ لوز ہو جاتا ہے، یا اس کی ایک پتری لگی ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے، اندر وہ پتری گم ہو جاتی ہے سروس کے دوران کسی وجہ سے بھی، یا یہ خراب ہو جائے تو یہ الارم آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے C5 جو ہوتا ہے سیکشن لائن کے اوپر جو پائپ سینسر لگا ہوتا ہے، پائپ سینسر، یہ اس کا مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ اس جو لائن میں سیکشن لائن کو چیک کر رہا تھا، ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ اس میں اندر ریفریجرینٹ کی کمی ہے یا کسی وجہ سے یہ سیکشن جو ہے یہ پائپ یہ خراب ہے، تو یہ سینسر خراب ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ الارم آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی C7 کا الارم آتا ہے فرنٹ پینل ڈرائیونگ موٹر فالٹ۔ تو یہ اکثر جو آتا ہے یہ فلور سٹینڈنگ یونٹ میں یہ اس میں ہوتا ہے، تو اس کی جو موٹر ہے اکثر خراب ہو جاتی ہے تو یہ الارم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے CA انڈور ڈسچارج ایئر، یعنی کہ آپ کی جو انڈور کا جو ڈسچارج ہوا ڈسچارج ہو رہی ہے وہ کسی وجہ سے جام ہے، یعنی کہ آپ کے فلٹر چوک ہو سکتے ہیں، کسی وجہ سے ہوا ایئر تھرو صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو یہ CA کا جو ہے ایرر کوڈ شو کرے گا۔ اس کے بعد ہے E1 آؤٹ ڈور پی سی بی کا یہ فالٹ ہوتا ہے۔ آؤٹ ڈور جو یونٹ میں پی سی بی لگی ہوتی ہے وہ اگر خراب ہے کسی وجہ سے تو یہ فالٹ آئے گا، یہ ایرر یہ کوڈ شو کرے گا۔ اس کے بعد آتا ہے جی E3 آؤٹ ڈور ہائی پریشر سوئچ، یعنی آؤٹ ڈور کے اوپر جو لائن کے اوپر جو پریشر سوئچ لگا ہوا ہے، پریشر کو سینس کر رہا ہے، وہ سوئچ خراب ہے، اس کی وجہ سے آ رہا ہے یہ۔ اس کے علاوہ وہ خراب ہونے کی وجہ وہ ٹھیک بھی ہے اگر، تو اس کے اگر آپ کا کنڈنسر چوک ہے، پیچھے کچرا ہے، جام ہو گیا، بند ہو گیا کسی وجہ سے، یا آپ کا فین موٹر رک گئی ہے، اس کی کنڈنسر کی فین موٹر بھی نہیں چل رہی ہے، تو جس سے ہیڈ پریشر بڑھے گا تو یہ الارم شو کرے گا۔ اس کے بعد E4 کا الارم آتا ہے جی E4 جو ہوتا ہے لو پریشر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی جو ہے یونٹ میں گیس کم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے جو یہ سینسر لگا ہوا ہے جو اس کو سوئچ کو جو سینس کر رہا ہے، یہ سوئچ بھی خراب ہو تو اس کی وجہ سے بھی آئے گا۔ اس کے بعد ہے E5 ہے جی انورٹر کمپریسر اوور ہیٹ، یعنی کہ کمپریسر جو ہے اوور ہیٹ ہو گیا۔ اوور ہیٹ ہونے کی بہت سے ریزن ہے، دیکھیں آپ کی وولٹیج ڈراپ ہو رہے ہیں، وولٹیج جو ہے آپ کو 160 170 سے کم آ رہے ہیں،
تو کمپریسر پہ لوڈ پڑے گا، وہ اوور ہیٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر فین موٹر جو ہے وہ خراب ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے کنڈنسنگ صحیح نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر ہیٹ اپ ہوگا۔ اگر آپ کا کنڈنسر چوک ہے تو یعنی کہ پراپر اس کو ایئر جو ہے وہ پاس نہیں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے الارم شو کرے گا، کمپریسر ہیٹ اپ ہوگا۔ اور اس کے بعد بہت سے مسائل ہیں، جیسے تاریں آپ کی کمزور لگی ہوئی ہیں یا تاروں میں جوڑ ہیں وہ لوز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں ریفریجرینٹ کم ہے، جس کی وجہ سے یہ ایرر کوڈ شو کرے گا، یہ کمپریسر ہیٹ اپ ہوگا تو یہ ایرر کوڈ آئے گا۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم۔